امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے۔ امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام اعظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے تھے میرے پاس یہ دلائل ہیں۔ خیر، امام شافعی اپنے شاگردوں کے ہمراہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے، تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی نے نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا۔ تو شاگردوں نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا، فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرم آتی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریق تھا، یہ ان کے اندر توسع تھا، ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں، بہت چھوٹے ہیں، پست قامت، لہٰذا ہمیں بس تفریق کی بدکاری ہی کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے ہم اپنے قد کو بڑھا سکیں، اس لیے کہ ہم خود بونے ہیں، تو جب خود بونے ہوں گے تو ہمیں کسی کے قد پر بات نہیں کرنی ہے، تو نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ میں صرف ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا، سیاست میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، مذہبی جماعتیں اور مذہبی لیڈران گرامی وہ بھی یہ بدکاری کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اس امت کو۔ کتنا دل دکھا ہوگا رسول اللہ کا گنبد خضرا میں، یا ایھا المدثر، کہ جس طرح وہ کبھی پرندہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایک تنکا اٹھا کر کے لاتا ہے اور پھر وہ گھونسلہ بناتا ہے، تو کہا مدثر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تنکا تنکا کر کے امت کو جوڑنے والے محبوب۔ کوئی حبشہ سے آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی مصر سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی مکے کا باسی، کوئی مدینے کا باسی، ایک ایک فرد کر کے تنکا تنکا کر کے امت کو جوڑ دیا۔ اور ہم اپنے سفلی جذبات کی تکمیل کے لیے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، تعلی کے لیے، تکبر کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بخی ادھیڑ کے رکھ دیتے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم تفرقے میں مبتلا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ اس دور میں ایک شخص تھا، اس کے پاس بڑی جائیداد تھی اور سونا چاندی کافی مقدار میں موجود تھا۔ وقت آخر آ گیا، اس نے سوچا اگر میں کسی غریب کو دیا تو وہ اتنے بڑے سونے کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور اگر میں کسی امیر کو دیا تو وہ اس کو غصب نہ کر جائے۔ خیر، اس نے ایک شخص کو بلایا اور تھیلے میں ڈال کر کے وہ سونا اور وہ چاندی دیا۔ کہا جب میرے بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ یہ وصیت نامہ ساتھ لکھا اور اس کے سپرد کر دیا۔ عرصہ گزرنے کے بعد جب بچے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ 10-20 لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کے باپ کی وصیت پڑھ کے سناتا ہے کہ ان کے باپ نے مجھے یہ سونا اور یہ چاندی دیا تھا اس تھیلے میں ڈال کر کے، اور کہا تھا جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دینا۔ اس نے وہ سونا چاندی خود رکھ لیے اور خالی تھیلا بچوں کو دے دیا۔ اب سارے کہتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن قاضی کی عدالت میں جائیں تو وہ کہتے ہیں باپ کی وصیت ہی ایسی تھی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ علماء سے پوچھا تو کہا ہوا تو ظلم ہے بچوں کے ساتھ، لیکن باپ کی وصیت ہی ایسی تھی۔ چلتے چلتے بات امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے جب مسئلہ پیش کیا گیا، فرمایا اس پر پنچایت کو دوبارہ بلا لو اور اس شخص کو بھی بلاؤ۔ بلا لیا گیا، بچوں کو بھی بلا لیا گیا۔ کہا ان کے باپ کی نصیحت پڑھو۔ نصیحت پڑھی اس نے کہ مرتے ہوئے ان کے باپ نے مجھے یہ تھیلے میں ڈال کر کے سونا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ تو میں نے تھیلا ان کو دے دیا ہے اور سونا میں نے خود رکھ لیا ہے۔ تو حضرت امام اعظم فرمانے لگے کہ وصیت دوبارہ پڑھو نا۔ اس نے وصیت دوبارہ پڑھی تو اس نے کہا جی ان کے باپ نے مجھے کہا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ تو امام اعظم فرمایا کہ ان کے باپ نے کہا تھا جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ اب تو بتا تیرا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے۔ کہا وصیت ہی یہی تھی جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا، اب تو ان کو سونا دینا اور خود تھیلا رکھ۔ تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نے اس طرح فیصلہ کر کے جو ہے وہ غریبوں کو اور یتیموں کو ان کا حق دلوا دیا۔ تو فرمایا لن تنالوا البر، تم اتنی دیر تک نیکی کو
نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اس کو خرچ نہ کرو جس کو تم خود چاہتے ہو، جب تک اس سے خرچ نہ کرو جس کو تم خود چاہتے ہو۔ جو تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو اس سے کچھ حصہ خرچ کرو گے تو پھر تمہیں نیکی ملے گی۔ اگر بچا کھچا اور جو قابل نہیں تمہارے استعمال کے رہا وہ اگر خرچ کر دیا تو اس سے کسی کو فائدہ ہوگا، چلو نیکی بھی تمہیں مل جائے گی، لیکن نیکی کی حقیقت اس وقت نصیب ہوگی جب تک تم اس مال سے خرچ نہیں کرو گے جس مال کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔